بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب ریڈرز؟ ہماری ناول کا نیم ہے مائی لٹل گرل۔ ناول کو رائٹر کی اجازت کے بغیر کسی بھی چینل کے پیج پر شائع کرنا سختی سے منع ہے۔ آئیں چلتے ہیں فرسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ میں ہوں آپ کے ہوسٹ حیا خان۔ ہر چیز نے برف کی چادر اوڑھ رکھی تھی، آسمان پر چھائے کالے بادل دن میں بھی رات کا سماں بنا رہے تھے۔ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا جب وہ لندن کی گلیوں سے گزرتی ہوئی گھر کی جانب رواں تھی کہ اچانک ایک سایہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے نگاہیں اٹھائے سامنے دیکھا، بھورے گھنگھرالے بال، بڑھی ہوئی داڑھی، سرخ آنکھوں کے گرد جھریوں کی لکیریں، بازو پر پھیلا ٹیٹو۔ وہ شخص جو لگ بھگ 40 برس کا معلوم ہوتا تھا، نشے میں دھت لڑکھڑاتے قدموں سے اپنا غلیظ وجود اس کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ مائی نیم از وکٹر۔ میرا نام وکٹر ہے۔ ہاتھ آگے بڑھایا۔ چند لمحے توقف کے بعد وہ وقفتاً وقفہ بیئر کی بوتل منہ سے لگا رہا تھا۔ سامنے خوف سے لرزتی لڑکی کے ننھے دل نے حلق میں پناہ لی تھی۔ وہ خوف جس سے بچنے کے لیے آج اس نے راستہ بدلا تھا، اب اسی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ 2 دن سے وہ شخص اس کا راستہ روک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی غلاظت اب کسی پردے میں نہ تھی۔ وکٹر کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ اس کا جسم لرز اٹھا۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ اس نے ہمت متوجہ کی اور قدم پیچھے کی طرف لینے لگی۔ وکٹر نے بوتل کا آخری گھونٹ پیا اور دیوار سے دے ماری۔ جس طرح شیشے کی کرچیاں نیچے پھیلی تھیں، اسی طرح اس ننھی جان کی ہمت بھی بکھری تھی۔ کم آن، چلے آؤ۔ وکٹر کو بدنیتی سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ گروسری کا سامان ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر بکھر گیا۔ ٹانگیں شل ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ہوا کی تیزی سے پلٹی اور بند آنکھوں سے پیچھے کی سمت دوڑ پڑی۔ وہ بھاگ رہی تھی، اس کا سانس ہوں زاؤں پھول چکا تھا۔ کچھ فاصلے پر مڑ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ وکٹر ابھی بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ گرتے سنبھلتے پھر دوڑی، اس کی ہمت بار بار جواب دے رہی تھی، پر گالوں پر بہتے آنسو بے دردی سے صاف کرتی وہ مسلسل بھاگ رہی تھی۔ بھاگتی بھاگتی اچانک وہ کسی پتھر جیسے وجود سے ٹکرائی۔ اس کا سر سامنے کھڑے شخص کے سینے سے جا لگا، جس کی جیکٹ سے اٹھتی گلون کی خوشبو نے اسے چکرا دیا۔ اس نے چہرہ اٹھایا، ماسک میں چھپا چہرہ، سفید رنگت، سبز آنکھیں، پیشانی پر بکھرے گہرے بھورے بال، 6 فٹ 3 انچ کا وہ مرد سر جھکائے غصے اور حسرت کی ملی جلی کیفیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی دیکھتے رو پڑی۔ وہ اسے پہچانتی تھی، وہی شخص تو تھا جس نے اس دن اسے ٹائیگر سے بچایا تھا۔ ماسک بوائے، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، پلیز۔ خوف کے مارے اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ ہیلپ۔ پھر اچانک سامنے کھڑے شخص کا چہرہ دھندلا گیا۔ می؟ وہ نیم آنکھوں سے اسے اپنی راز سمجھتی لڑکی ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، وہ شخص اسے اپنی باہوں میں تھام چکا تھا۔ ماسک لگائے اس شخص نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی، پھر دوسری وکٹر پر۔ چہرے کے نقوش تن سے گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ضابطے سے مٹھیاں بھینجی۔ وہ چند قدم پیچھے ہوا اور اپنی باہوں میں جھولتی لڑکی کو پاس پڑے بینچ پر لٹایا۔ ہینڈ اوور دی گرل کوائٹلی، ادروائز۔ چپ چاپ لڑکی کو میرے حوالے کر دو، ورنہ ادروائز۔ بینچ کے قریب بیٹھا وہ نہایت اطمینان سے وکٹر کی اگلی دھمکی کا منتظر تھا۔ You don't know that the territory is mine۔ تم جانتے نہیں ہو یہ علاقہ میرا ہے۔ وہ جس کی سفید رنگت مارے تیش کے سرخ پڑ رہی تھی ہنس پڑا۔ سیریسلی؟ اس کی ڈٹائی دیکھ کر وکٹر نے گن نکالی اور ایک ہوائی فائر کیا۔ پیچ کے قریب بیٹھے اس شخص نے اب کی بار وکٹر کی جانب دیکھا۔ وکٹر نے اگلا فائر نیچے بیٹھے اس شخص کی جانب کیا، جس سے وہ بڑی مہارت سے بچ گیا۔ دوسرے فائر پر وہ کھڑا ہوا۔ یہ سب محض اس کے لیے ایک کھیل جیسا تھا۔ وکٹر فائر پر فائر کر رہا تھا اور مکمل بڑی مہارت سے خود کو محفوظ کر رہا تھا۔ اچانک فائر کی آواز تھم گئی۔ وکٹر فائر پر فائر کر رہا تھا، مکمل بڑی مہارت سے خود کو محفوظ کر رہا تھا۔
اچانک فائٹ کی آواز تھم گئی۔ وکٹر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ گولیاں ختم ہو چکی تھیں اور اس کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ بدحواس سا پیچھے قدم لینے لگا کیونکہ مقابل شخص اپنی جیکٹ سے ایک تیز دھار چاقو نکال چکا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی اتری تھی، نظریں ایسی کہ سامنے والے کو برف کر دے۔ وکٹر کے ہاتھوں سے گن چھوٹ کر نیچے گری اور پیچھے کی جانب بھاگ پڑا۔ سب کچھ ہوا کی تیزی سے ہوا۔ پیچھے کھڑے شخص نے اپنی جگہ کھڑے ہی وکٹر کی ٹانگ کا نشانہ باندھا۔ چاقو سیدھا وکٹر کی ٹانگ میں جا کر لگا تھا اور وہیں گر کر کرا کر رہ گیا۔ فضا اس کی چیخوں سے گونج اٹھی۔ وہ زمین پر گرا چیخ رہا تھا۔ سفید برف پر اس کے گرم خون کی لکیریں جمتی جا رہی تھیں۔ پیچھے کھڑا شخص ہوا کی تیزی سے اس کے قریب پہنچا۔ وکٹر کی ٹانگ سے چاقو نکالا اور اس کے پیٹ میں گھسا دیا۔ پھر پیٹ سے نکال کر پاگلوں کی طرح اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا اور ایک ہی جھٹکے میں دونوں ہاتھ جسم سے جدا کر دیے۔ خون ہر طرف پھیل گیا۔ وکٹر تکلیف کی شدت سے چیخ رہا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی، دیکھنے کی ہوئی؟ اور اس کی چیخوں میں وہ شخص عجیب سا سکون محسوس کر رہا تھا۔ آخر نظر وکٹر کی آنکھ میں ڈالی، پھر بڑی بےرحمی سے چاقو کی نوک آنکھوں میں گھسا دی۔ اگلا وار گردن کی ہڈی پر کیا گیا اور پوری قوت سے سیدھی لکیر کھینچی۔ وکٹر کا سینہ چاک کر چکا تھا۔ وہ اتنا پرسکون تھا جیسے اسے کام میں برسوں سے مہارت حاصل ہو۔ وکٹر کا وجود پھڑپڑا رہا اور وہ بڑی بے دردی سے سینے سے اس کا دل نکالتے اپنے قیمتی جوتوں تلے مسل چکا تھا۔ اس کا چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا، مانو یہ سب اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ وہ اپنے اندر کی بھڑاس نکال چکا تھا۔ ایک قہر والی نظر وکٹر پر ڈالی، وہ کھڑا ہوا، چاقو کو جیکٹ کی آستین سے صاف کیے جیکٹ میں واپس، اور ہر سو ویسی ہی خاموشی چھا گئی جیسے پہلے تھی۔ وہ صرف میری ہے، صرف میری، مطلب میری ہی۔ وہ جاتا جاتا پلٹا، گردن پیچھے موڑی، مائیکل کو آواز دی، مائیکل لاش ٹھکانے لگا دو۔ حیرت مکملتے ہی اسی گلی سے ایک سفید ٹائیگر نمودار ہوا جس کے جسم پر سیاہ دھاریاں تھیں اور قد لگ بھگ ایک انسان جتنا۔ مطلب مائیکل کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک سفید ٹائیگر تھا جو اس نے بچپن سے پالا تھا، جو اس کے ایک اشارے پر سامنے والوں کو ہڈیوں سمیت مٹا سکتا تھا۔ اب اس کا رخ بینچ پر پڑی لڑکی کی طرف تھا۔ گرین ہیزل آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا اور بڑی محبت اور بڑی نرمی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ چپ ٹپ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں نرمیوں سے انگلیاں پھیرے اس کے چہرے پر بکھری آوارہ لٹوں کو ہٹاتے کان کے پیچھے اڑس رہا تھا۔ کم آن، ویک اپ لٹل گرل۔ کان کے قریب جھکے قدرے مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ اٹھ جاؤ لٹل گرل، وہ چلا گیا ہے، اب کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے اس کا وجود تک مٹا دیا ہے، نشان تک نہیں رہا اس کا۔ لہجہ پرسکون تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ پھر ایک لمبا سانس اندر کھینچے فضا کے سپرد کیا اور کھڑا ہوا، اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنی بلیک مرسڈیز کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گلی سے نکلتے سڑک پر اپنی کار کی جانب بڑھا ہی تھا کہ ٹھک کر اچانک رکا۔ سامنے ایک شخص کھڑا تھا۔ گہرے سیاہ بال، کالی مقناطیسی آنکھیں، گھنی پلکیں، سفید رنگت، باریک ہونٹ، کھڑی ناک، چوڑا سینہ، دراز قد، دائیں گال میں نمودار ہوتا مدھم سا ڈمپل جو اس کے ہنسنے پر واضح ہوتا تھا۔ سیاہ جینز اور شرٹ میں ملبوس اپنی پرکشش پرسنالٹی کے ساتھ لگ بھگ اس کا ہم شکل ہی تھا۔ وہ سید شہرام علی شاہ تھا، غصے میں زلزلہ اور شرارتوں میں اول، ہر کام کو اپنی مرضی سے کرنے والا۔ ہر سیریس سچویشن میں اپنے ڈانس کی مہارت دیکھنا تو شوق تھا، اور سامنے کھڑے شخص کو وہ اپنے زمانہ انداز سے ذلیل کرنے والا۔ کوئی اس جیسا ہونا ممکن کہاں تھا؟ ٹائیگر کے بچے، دل ہی دل میں دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے شہرام اسے کوس رہا تھا اور ساتھ ساتھ مشکوک نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔
ٹائیگر شہرام کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کار کی جانب آیا، دروازہ کھولا اور لڑکی کو فرنٹ سیٹ پر بٹھائے سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ شہرام اسے مسلسل گھور رہا تھا اور ٹائیگر کا سارا دھیان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف جا رہا تھا۔ کار کے اگلے حصے سے گزرتے ہوئے جیسے ہی وہ بیٹھنے لگا، شہرام کی گھورتی نظریں محسوس کر تیزی چھوڑتا پیچھے پلٹا۔ کیا تکلیف ہے تجھے؟ سرسری سی نظر شہرام پر ڈالی جو دونوں بازو سینے پہ باندھے سوالیہ نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہرام کی نظروں کی تپش سخت بیزار ہوتا آخر بول اٹھا، میں پوچھ رہا ہوں کیا تکلیف ہے؟ شہرام کیوں گھور رہا ہے مجھے ایسے؟ دیکھنے والا اب بھی کسی ٹرانس کی کیفیت میں تھا۔ ریئلی؟ مطلب میں دی گریٹ شہرام علی شاہ حیرانگی سے اپنے سینے پہ انگلی رکھی۔ نہیں مطلب تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں تجھے کیوں گھور رہا ہوں؟ کمینے کہیں گے، ایک دن دہاڑے یوں بلیک جیکٹ میں سر دھر کر ڈیشنگ لک میں اوپر سے پاؤں میں قاتل حسینہ، بتاؤ تو آخر معاملہ کیا ہے؟ ایک ادا سے ٹائیگر کے کندھے پر تھپکی دیتے زنانہ انداز میں بولے، وہ اس کا پارا ہائی کر چکا تھا۔ پنچ می؟ نہیں پنچ می، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ او کم آن ٹائیگر، شرماؤ مت۔ پنچ می؟ تو دن کو باہر نکلا کیسے؟ مطلب اوپر سے پاؤں میں لڑکی، کم آن پنچ می، کہیں میں خواب تو نہیں؟ ابھی جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ ٹائیگر نے اس کے منہ پر مکہ رسید کر دیا۔ شہرام ناک پکڑتا پیچھے کی طرف گرا۔ کمینے، میں تیری جان لے لوں گا۔ ناک اور ہونٹ سے خون صاف کرتے وہ چیخا، اندھے کہیں کے۔ ٹائیگر کے لبوں پر اب جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ واپسی پر آتے وقت مائیکل کو ساتھ لے آنا، مجھے امید ہے تم دونوں خوب انجوائے کرو گے۔ اپنا حکم صادر کرتے ٹائیگر کار زن سے بھگا لے گیا، حالانکہ پیچھے کھڑا شہرام زنانہ انداز میں اسے کوسنے میں مصروف تھا۔ کون کہے گا تجھے لنڈن کا ٹائیگر؟ جاہل، تجھے تو پنچ اور پنچ میں فرق بھی نہیں پتا۔ ہائے لگ گئی اس کنوارے کی تجھے کمینے، تجھے شاید معلوم ہی نہیں، ایک کنوارے کی ہائے کمروں کے فرش ہلا دیتی ہے۔ یہ مکہ تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ اٹھا کر۔ وہ مکمل فلمی انداز پر اتر آیا تھا۔ لائف میں سیریس ہونے کے علاوہ ہر وہ کوالٹی تھی اس میں۔ لندن کی برفیلی سڑکوں پر وہ کار کو تیزی سے بھگا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کار ایک چھوٹے سے فلیٹ کے سامنے رکی۔ وہ نیچے اترا، ہوش و حواس سے بیگانہ سیٹ کے ساتھ لگے نازک وجود کو باہوں میں اٹھایا اور اندر لے گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جہاں وہ بہت کم آیا کرتا تھا۔ چھوٹے سے ہال میں شیشے کی میز کے گرد 4 کرسیاں رکھی تھیں۔ دائیں جانب ایک بڑا سا صوفہ، بائیں طرف چھوٹا سا کچن جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ دروازے کے سامنے ایک کمرہ تھا جس میں بیڈ اور اس کے سامنے ایک صوفہ رکھا تھا۔ پورے گھر کو سیاہ رنگ سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ کچھ دیر رکا، بائیں جانب لمبی کھڑکی پر نظر ڈالی جو سیاہ پردوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ہر چیز سیاہ رنگ کی تھی، جیسے کوئی دیکھنے والا بھی یہ خوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اسے اس رنگ سے کس قدر عشق ہے۔ سیاہ رنگ اس کا اول عشق۔ بیڈ روم میں داخل ہوتے ٹائیگر نے اس لڑکی کو بیڈ پر لٹایا، پھر سائیڈ ٹیبل کے ڈرا سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر ایک انجیکشن بڑے اطمینان سے بھرا۔ وہ کچھ پل ٹھہرا تھا اسے دیکھنے کے لیے جو اپنے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کر چکی تھی۔ ایک لمبا سانس اندر کھینچے ٹائیگر نے انجیکشن اس کے بازو میں پیوست کر دیا۔ کچھ دیر میں تمہیں ہوش آ جائے گا لٹل گرل، بازو پر نرمی سے انگلیاں پھیری۔ اینڈ دین یو فیل بیٹر دین بیفور، اور پھر تم پہلے سے بہتر محسوس کرو گی۔ انجیکشن کو ڈسٹ بین میں پھینک کر وہ بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ گردن پیچھے لٹکائی، آنکھیں بند کر لی۔
چلیں یہ تھی ہماری آج فرسٹ کی ایپیسوڈ. آپ سب پلیز اپنا فیڈ بیک کامنٹ میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا کون سا کریکٹر آپ کو سب سے اچھا لگا ہے. ٹھیک ہے.